بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ سورہ تکویر کے سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم آیت نمبر 15 سے 21 تک کی تفسیر پڑھیں گے۔ دیکھیں، گزشتہ سبق کے اندر ہم نے ان آیات کی ترکیب بھی پڑھ لی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ یہاں سے سب سے پہلے سمجھ لیں کہ ماقبل سے کیا ربط ہے۔ احوال قیامت اور اس کی ہولناکیاں، جس کا تذکرہ ہم نے گزشتہ 14 آیات کے اندر پڑھا ہے، اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند ستاروں کی قسم اٹھائی ہے، اور اس قسم اٹھانے کے بعد یہ والی بات کہی ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ برحق ہے اور حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجا گیا ہے، اور جس ذات پر بھیجا گیا ہے وہ بڑی ہستی اور بڑی مبارک ذات ہے، اور جو وحی لانے والے ہیں وہ ان کو پہلے سے ہی جانتے اور پہچانتے تھے، اس لیے اس کے لانے میں، اس کے حق ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ دیکھیں، یہاں سے اللہ تعالیٰ ستاروں کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ستاروں سے مراد کون سے ستارے ہیں؟ دیکھیں، کل 5 ستارے ہیں جن کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ ان میں سے ایک ہے مشتری، دوسرا ہے مریخ، تیسرا ہے زہرہ، چوتھا ہے عطارد اور پانچواں ہے زحل۔ یہ جو 5 ستارے ہیں ان کو خمسہ متحیرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی حیرت میں مبتلا کر دینے والے ستارے، کیونکہ ان کی بڑی عجیب و غریب اور حیرت ناک حالت ہے۔ اسی حالت کی وجہ سے یہاں پر اس کی 3 صفات ذکر کی گئی ہیں۔ ان کی ایک حالت تو یہ ہے کہ کبھی یہ مغرب سے مشرق کی طرف سیدھے چلتے رہتے ہیں، اس اعتبار سے ان کو جواری کہا جاتا ہے، یعنی چلنے والے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ سیدھے چلتے چلتے یہ رک جاتے ہیں، ان کی حرکت بند ہو جاتی ہے، پھر یہ الٹا چلنے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی مشرق سے واپس مغرب کی طرف، اس اعتبار سے ان کو خنس کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ کبھی یہ چلتے چلتے چھپ جاتے ہیں، اس اعتبار سے اس کو کنس بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کل 3 حالتیں ہیں ان ستاروں کی، جن حالتوں کی وجہ سے یہاں پر 3 الفاظ ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی ستاروں کی یہاں پر قسم اٹھائی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان ستاروں کی اس عجیب و غریب حالت کی وجہ سے اور اس کی ان حرکات کی وجہ سے قدرت الہی کا مشاہدہ ہو، اور لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر ایمان لے کر آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے عجیب و غریب ستارے پیدا کیے ہیں جن کی عجیب و غریب صفات ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے رات کی۔ رات جس وقت وہ چھا جائے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ دن کے وقت کیسی خوبصورت اور بہترین روشنی ہوتی ہے، ہر طرف چانن ہی چانن ہوتا ہے، لیکن جب رات آ جاتی ہے تو اس کا اندھیرا ہر چیز کو ہی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور ہر چیز اس اندھیرے کے اندر چھپ جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے۔ تو اس رات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس رات کی قسم بھی اٹھائی ہے۔ پھر اس رات کے بعد آگے دن طلوع ہوتا ہے۔ تنفس کا مطلب یہ ہے کہ دن سانس لے، مطلب یہ ہے کہ دن خوب روشن ہو جائے، اور دن کے اندر جب روشنی پھیل جاتی ہے، جو رات کی تاریکی ہے وہ رات کی تاریکی بالکل ختم ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، ہر طرف ویسے ہی اجالا ہو جاتا ہے جس طریقے سے اجالا رات کے آنے سے پہلے تھا۔ ان تینوں کی قسمیں اٹھانے کے بعد، ایک ستاروں کی قسم، دوسری رات کی قسم، اور تیسری صبح کی قسم، ان تینوں کی قسم اٹھانے کے بعد آگے جواب قسم کے طور پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ صبح صادق کی طرح روشنی پھیلا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے نہیں بنایا ہے، بلکہ ایک معزز رسول یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے۔ یہ کلام اللہ ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لاتے ہیں، آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سنا ہوا قرآن مجید آگے لوگوں کو سناتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لایا گیا ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد جو آگے ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ رسول یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کے کچھ صفات ہی اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت سمجھ لیں۔ پہلی صفت ہے کریم، یعنی یہ بہت معزز فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور انبیاء کے درمیان یہ ایک واسطہ، رابطہ اور پل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ذکر کی گئی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، طاقتور ہیں، قوت والے ہیں، انتہائی طاقتور ہیں، ایک ہی لمحے میں آسمان سے زمین تک اور زمین سے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اگر کسی بستی کو ہلاک کرنے کا حکم دیا جائے تو آنن فانن اس بستی کو ہلاک کرنے کے اوپر یہ قادر ہیں۔ عند ذی العرش مکین، تیسری صفت یہ ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، عرش والے کے ہاں مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، ان کو براہ راست اللہ تعالیٰ کے دربار تک رسائی حاصل ہے۔ چوتھی صفت یہ ذکر کی گئی ہے مطاع ہیں یہ، یعنی جو آسمان کے فرشتے ہیں وہ ان کی اطاعت کرتے ہیں، یہ آسمان کے فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو جو حکم دیا جاتا ہے اور یہ حکم آگے فرشتوں تک پہنچاتے ہیں تو وہ فرشتے ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ اور پانچویں صفت یہ ذکر کی گئی ہے کہ یہ امانت دار ہیں،
اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ان کو وحی دی جاتی ہے یہ اس وحی کو بالکل صحیح سلامت آگے اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تک پہنچاتے ہیں، درمیان میں کسی قسم کی ہیرا پھیری نہیں کرتے ہیں، کمی زیادتی یا ترمیم نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ صفات ہیں جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں۔